ایک مشہور واقعہ ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اسی قافلے میں، اسی گرفتار قافلے میں موجود ایک عورت نے چیخ کے بولا، یا حجاج یا حجاج غنی، یعنی اے حجاج میری مدد کرو، یعنی اے حجاج میری مدد کرو۔ السلام علیکم، میں ہوں شعیب منظور اور آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس سیریز میں ہم لوگ بات کریں گے محمد بن قاسم کی۔ تو یہ سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 1 ہے۔ چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس کی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ عالم اسلام اور ہندوستان کو فتح کرنے والا پہلا سپہ سالار محمد بن قاسم 78 ہجری کو طائف کے مقام پر پیدا ہوئے۔ باپ کا نام قاسم اور دادا کا نام محمد تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ولید بن عبد المالک تھا اور مسلمانوں کا دارالخلافہ دمشق تھا۔ اس دور میں مسلمان ایران کو فتح کر چکے تھے، چونکہ سندھ کے نزدیک ایران اور سندھ کا بارڈر نزدیک ہے، ایران اور سندھ کی سرحد نزدیک ہے، تو سندھ کے راجہ طاہر کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان یہاں سے ناکام ہو جائیں اور ایرانی فتح ملے، اور اسی وجہ سے سندھ کے راجہ طاہر نے اپنی پوری کوشش کی اور سینکڑوں کی تعداد میں اپنے سپاہی بھیجے ایرانیوں کی مدد کے لیے۔ لیکن اللہ پاک کی کیا مرضی تھی؟ اللہ پاک کی یہ مرضی تھی کہ ایران پہ اسلام کا فتح ہونا لازم تھا، تو ایران پہ مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی۔ کیوں ہی فتح حاصل کر لی تو ایران کے کچھ فتنہ پرور ایرانی سندھ آ گئے اور سندھ کے راجہ نے خوشی خوشی ان کو اپنے ملک میں جگہ دے دی۔ کیوں ہی سندھ کے راجہ طاہر نے یہ دیکھا کہ بھئی مسلمانوں کو ایران فتح ہو چکا ہے، تو اس نے جلد از جلد بڑی کوشش کے ساتھ سندھ کے سرحدی اپرانی صوبے پر راجہ طاہر نے قبضہ کر لیا اور ایرانیوں کے ساتھ مل کے اس صوبے میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس سب کے باوجود مسلمانوں کی سندھ کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ ان لوگوں کا کوئی گمان نہیں تھا کہ ہم لوگوں نے سندھ کی طرف پیش قدمی کرنی ہے یا سندھ کو فتح کرنا ہے۔ لیکن سندھ کے راجہ طاہر نے اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ سندھ کی طرف پیش قدمی کریں اور سندھ کو فتح کریں۔ اس واقعے کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ جب مسلمانوں نے ایران پہ فتح حاصل کر لی تو ان کی رعب دبدبے کی دھاک دور دور تک پھیل گئی۔ اسی ڈر و خوف سے اس وقت کے تمام طاقتور بادشاہوں نے چاہا کہ خلیفہ ولید بن عبد المالک سے دوستی کا ہاتھ ملایا جائے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے سرندھیپ یعنی لنکا کے راجہ نے تحفوں اور تحائف کی صورت میں ایک کشتی تیار کی اور اس کشتی میں بیشتر قیمتی جوہرات ولید بن عبد المالک کی طرف روانہ کیے، چونکہ کشتی میں کچھ مسلمان لوگ جو حج کے لیے جا رہے تھے وہ بھی شامل تھے۔ جب جو ہی یہ کشتی آ کے سندھ کے کنارے پہ پہنچی، وہاں پہ کچھ لٹیروں نے کشتی پہ حملہ کر دیا۔ وہ لٹیرے کون تھے؟ یہ وہی لٹیرے تھے جو راجہ طاہر کے آدمی تھے۔ انہوں نے جب کشتی پہ قبضہ کیا تو وہاں کشتی میں موجود لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ کشتی لنکا کے راجہ کی طرف سے تحفہ جا رہی ہے، خلیفہ وقت ولید بن عبد المالک کی طرف، اسے کچھ نہ کرو ورنہ آپ کا جو حشر ولید بن عبد المالک کریں گے وہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس لٹیرے نے بولا کہ کون ولید، کیسا ولید، میں کسی ولید کو نہیں جانتا، اور اسی طرح ظلم و تشدد کرنا شروع ہو گیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اسی قافلے میں، اسی گرفتار قافلے میں موجود ایک عورت نے چیخ کے بولا، یا حجاج یا حجاج غنی، یعنی اے حجاج میری مدد کرو، یعنی اے حجاج میری مدد کرو۔ یوں ہی اس کشتی سے بھاگے کچھ لوگ، جو ہی وہ لوگ بھاگ بھوگ کے کسی طرح جا کے عراق تک پہنچے تو خلیفہ وقت ولید بن عبد المالک کے حکم سے عراق کا ولی حجاج بن یوسف تھا۔ تو انہوں نے حجاج بن یوسف کو سارا قصہ تمام کیا، سارا قصہ بتایا کہ اس عورت نے کس طرح حجاج بن یوسف کو چیخ کے پکارا اور ان لٹوروں نے کس طرح ظلم و جبرن و تشدد کیا ان بیچارے قیدیوں پر، اور ساتھ میں سارا تحفے طوائف لوٹ لیے اور کس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ یہ سارا قصہ جب حجاج بن یوسف نے دیکھا تو مورخین لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کھڑا ہو گئے اور
کھڑے ہوتے ساتھ اس نے بولا لبیک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں مدد کو میں حاضر ہوں۔ اس نے اس سارے قصے کے بعد فوراً ایک خط سندھ کے حاکم راجہ طاہر کے نام لکھا اور ایک خط محمد بن ہارون کو بھیجا جو حاکم مکران تھا اور مسلمان تھا، یعنی سندھ فتح کرنے سے پہلے مکران تک مسلمانوں کی فتح رہ چکی تھی۔ موجودہ مکران اس ٹائم محمد بن ہارون کے اندر تھا، مطلب اس ٹائم کا حاکم وقت محمد بن ہارون تھا مکران کا۔ یوں ہی محمد بن ہارون کو خط ملا تو خط میں انہوں نے پڑھا کہ بھائی سندھ کے راجہ طاہر تک خط پہنچانا ہے اور خط کے ساتھ اپنا ایک بہادر سپہ سالار بھی بھیج دو تاکہ راجہ طاہر اگر کوئی گستاخی کرے یا کسی کو قتل کرنے کی کوشش کرے تو تمہارا سپہ سالار وہاں پہ موجود ہو۔ جب راجہ طاہر کے پاس یہ خط پہنچا تو مورخین خط کی تفسیر کچھ یوں لکھتے ہیں: ہمارے ملک کے جو لوگ تمہارے علاقے میں قید ہیں ان کو فوراً آزاد کرو اور جو مالی نقصان تم نے پہنچائے اس کا جرمانہ بھرو۔ تو یہ سب خط پڑھ کے راجہ طاہر نے ناکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا کہ وہ سمندری لٹیرے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ یہ سب کام راجہ طاہر کے حکم پہ ہی ہو رہا تھا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ پھر آگے یہ ہوا، حجاج بن یوسف نے خلیفہ وقت کو ایک خط لکھا اور اس سے اجازت طلب کی کہ اے خلیفہ وقت ولید بن عبد المالک، مجھے اجازت دیجئے کہ میں سندھ پر حملہ کروں اور اپنے قید مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو آزادی دلاؤں۔ تو چونکہ پہلے خط کے جواب میں خلیفہ وقت ولید بن عبد المالک نے اسے منع کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں، سندھ کی طرف پیش قدمی نہیں کرنی ہے، جبکہ دوسرے خط میں حجاج بن یوسف نے تفصیلاً خلیفہ وقت ولید بن عبد المالک کو بتایا کہ کیا قصہ ہے اور کس طرح سے حالات وہاں پہ چل رہے ہیں۔ اور مورخین ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے خط میں یہ لکھا ہوا تھا: میں اپنے خرچے پہ یہ ساری جنگ لڑوں گا اور جتنا مالی نقصان ہوا وہ میں اپنی خرچی سے ادا کرنے کو تیار ہوں۔ دوسرے خط کے جواب میں حجاج بن یوسف کو اجازت مل گئی کہ وہ سندھ پہ حملہ کریں۔ سندھ پر حملہ کب اور کس طرح ہوا اور سندھ پہ ٹوٹل کتنے حملے ہوئے اور کتنے مسلمانوں کو فتح ہوئے اور کتنے مسلمانوں کو شکست ہوئی، یہ سب باتیں جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو اسٹے ٹیون، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ شعیب منظور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔